عربی کا ایک محاورہ ہے، اسے میں اپنے انداز سے اردو میں ترجمہ کروں گا کہ عرب کہتے ہیں کہ جب بھی جنگل میں بھیڑیے اور گیدڑ خوشی مناتے نظر آ رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ مرنے والا شیر تھا، کہ ایک جناب عباس کی شہادت پہ سارے لشکر یزید نے خوشی منائی تھی کہ ہم نے عباس کو مار دیا. پتہ نہیں اب بات پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں. ایک جناب عباس کی شہادت پہ نا لشکر یزید نے بڑی خوشی منائی تھی، اور جناب سید الشہداء نے بھی کہا تھا جن کی راتوں کی نیندیں حرام تھی وہ بڑے سکون سے سوئیں گے عباس. تو لوگ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ایک عباس کے مارے جانے پہ سارا لشکر یزید خوش ہو. تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آج عباس کا ایک غلام مارا گیا. آج جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے شہادت دی ہے، اور وہ بار بار کہتے تھے خبردار ہمارا مقابلہ نہ کرنا آل محمد سے. خود کہتے تھے میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. ان کے جناب عباس کے آج غلام کی شہادت ہوئی ہے، غلام کی وہ طاقت جو پوری دنیا میں کہتی ہے ہم سپر پاور ہیں، ان کے صدر سے لے کے سپاہی تک سب کی نیندیں حرام ہیں. ایک شیعہ جو جناب عباس علیہ السلام کو اپنا مرشد مان لے کہ بہت بڑے دو جرنیل گئے، ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہوا، اور لیکن ہمارے تمام علماء کیا جملے دیکھ لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سارے خاندان والوں کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور تبریک بھی، تعزیت بھی دیتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں. بھئی تعزیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ شہادت ہو گئی، مبارک کیوں؟ کہ کیونکہ اب یہ ایسے نہیں رہے. یہ شہادت پا کے ان کے قدموں میں جا بیٹھے ہیں جہاں کی سارے شیعہ دعائیں مانگتے ہیں، حسرتیں کرتے ہیں. یہ ان شہداء کے قدموں میں جا کے بیٹھیں گے. تو ابو مہدی محدث اور شہید دونوں شہید ہیں، 8 شہید ہیں، 9 شہید ہیں. قاسم سلیمانی جرنیل کہ اعزاز گرامی یہ میں چند نام لوں گا، انہوں نے خصوصاً قاسم سلیمانی نے، شہید قاسم سلیمانی نے صدام کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد القاعدہ کو ہرایا، ختم کیا، اور اس دور میں شام و عراق میں داعش کو ختم کیا. بہت فخر کی بات ہے کہ مغربی دنیا کافر و مشرک کے سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں کا سب سے بڑا جرنیل مارا گیا. مغربی دنیا کے سارے کافر و مشرک کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں کا سب سے بڑا جرنیل مارا گیا. تاریخ ایران میں اتنا بڑا کوئی جرنیل نہیں گزرا. انہوں نے بہت سے بڑے بڑے تخیلاتی فکشنل کیریکٹرز کے نام بھی لکھے ہیں، افسانوی لوگوں کے نام بھی لکھے. یہ دوبارہ میں نے 3 ہی نام اشارے کیے ہیں. تو انہوں نے بڑے بڑے افسانوی لوگوں کے نام بھی لکھے کہ سب کو جمع کر لو تب بھی ایک قاسم سلیمانی نہیں بنتا. ارے علی کے قدموں کی خاک ہے، جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی کے لال مہدی کا مقابلہ کیا کرو گے؟ دور خوف و خطر کا دور ہے، تشیع کی عزت و عظمت کا دور ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے جنرل اور عراقیوں نے جنازہ اٹھایا. تشیع کا اتحاد اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا. سارے ایرانی متحد، سارے عراقی متحد، ایرانی عراقی متحد، ساری دنیا متحد، اور جنازہ پڑھانے والے پاکستانی. آج پہنچ رہی ہے جنازہ عبدالرشید بشیر نجفی نے پڑھایا ہے. بس بھائی عزیزان گرامی، تشیع پاکستان، ویسے تو دنیا میں تشیع کا سر بلند ہے، لیکن اس وقت پاکستانی شیعوں کا بھی سر بلند ہوا ہے کہ ہمارے
دور کے سب سے بڑے شہید اور اس کا جنازہ پاکستانی پڑھائے اور سارے ان کی اقتداء میں نجف اشرف میں حرم امیر المؤمنین میں جنازہ پڑھے، ساری دنیا دکھائے اور دکھانے کے بعد سوال کرے کہیں یہ لوگ ہمیں ماریں گے تو نہیں؟ پتہ نہیں وہ ہے فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں ہے نہیں۔ ابھی تو فتوے آئے ہیں کہ بھی ہم لوگ مقابلہ کریں گے تو سارے ڈر گئے ہیں کہ بھاگو، اور اگر تلوار آ گئی اور اگر صاحب الزمان تشریف لائے۔ اس لیے میں آج یہ چند باتیں کہنا چاہتا تھا خاص طور سے اپنے جوانوں کے لیے کہ آج یہ جو دور ہے وہ تشیع سے عزت کا دور ہے، ڈرنے کا دور نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی بات کیجیے گا سر اٹھا کے بات کیجیے گا، ڈرنے